اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا، بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، حاکم ہے انصاف کے دن کا۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو تیرا غضب ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل، آپ کے اپنے چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک بدعت سے محفوظ رکھے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب آپ لوگ مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا، اور جو کوئی میرے لیے وسیلہ مقام محمود طلب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، حضرت سہیل بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، اذان کے وقت کی دعا اور لڑائی کے وقت کی دعا، جب کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے منسلک ہو جائیں۔ اس حدیث میں جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میدان جنگ میں مجاہد کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی طرح اس حدیث میں اذان کی فضیلت کا بھی بیان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اذان سے لے کر اقامت ہونے تک مسلمانوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوشش کیا کرے یہ 2 اوقات جو ٹائم ہے اس کو مس نہ کیجیے، اس میں دعا لازمی کیا کریں اپنے لیے اور سب کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ٹائم پیاری پیاری احادیث وظائف کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔